السلام علیکم دوستو یہ 2005 کی بات ہے کہ مسجد حرام کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک شیخ عمرہ کا طواف کرنے مطاف میں داخل ہوئے تو 30,000 سے زائد مریدین ساتھ تھے۔ سب ایک ہی انداز میں تلبیہ پڑھ رہے تھے اور ایک ہی انداز میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس عجیب منظر کو عرب اور بین الاقوامی میڈیا نے خوب کوریج دی۔ 30,000 پروانوں کے جھرمٹ میں مطاف کو بھر دینے والی یہ شخصیت شیخ محمود آفندی تھے۔ ترکی میں دین کے مرکزی کردار اور عظیم مصلح و داعی الشیخ محمود آفندی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ ترک صدر رجب طیب اردگان کے مرشد اور 500 بااثر ترین مسلم شخصیات میں سے تھے۔ دنیا بھر کے علماء و صالحاء ان سے روحانی فیض حاصل کرتے اور دست بوسی کے لیے حاضر ہوتے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق شیخ آفندی خلافت عثمانیہ کی آخری نشانی تھے۔ انہوں نے قرآن و سنت کے نور سے ترکی کے کئی علاقوں کو منور کیا۔ ترکی میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کو ہر شخص مکمل اسلامی لباس اور وضو قطع میں نظر آئے گا۔ اس کے پیچھے جس شخصیت کی انتھک محنت کار فرما ہے وہ شیخ آفندی ہی ہیں۔ الشیخ محمود آفندی ترکی کے صوبے طرابزون کی اوف نامی گاؤں کے ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، جو کہ ترک صدر اردگان کی جائے پیدائش ریزے سے متصل شہر ہے۔ دینی ماحول میں پرورش ہوئی۔ شیخ نے صرف 6 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر کے والدین کو سنایا، پھر دینی علوم کی تحصیل میں لگ گئے۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد کمال اتاترک ترکیت سے اسلام کے نقش کون کو کھرچنے میں مصروف تھا۔ مدارس استبل میں بدل چکے تھے، اس لیے محمود آفندی نے مختلف شیخوں کی خدمت میں حاضر ہو کر دینی تعلیم حاصل کی۔ شیخ تسبیحزادہ سے نحو، صرف اور دیگر علوم عربیہ حاصل کیا۔ پھر شیخ محمد راشد عاشق کوتلو آفندی کی خدمت میں رہ کر ان سے قرأت اور علوم قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں شیخ محمود آفندی نے شیخ درسون فوزی آفندی سے دینیات، تفسیر، حدیث، فقہ اور اس کے ماخذ، علم کلام اور بلاغت اور دیگر قانونی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ شیخ محمود آفندی نے روحانی سلسلہ نقش بندیہ کی اجازت اپنے شیخ احمد آفندی سے حاصل کی۔ پھر توفیق الہی سے آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، آپ فوج میں چلے گئے۔ اس دوران ایک نئے مرشد و مربی کے ساتھ اپنی عملی زندگی کو پروان چڑھانے کا موقع ملا۔ ملٹری سروس کا مرحلہ ان کی زندگی کا ایک روشن صفحہ اور عملی زندگی کا ایک نیا باب تھا، جس میں ان کی ملاقات ان کے شیخ اور مرشد علی حیدر سے ہوئی۔ ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور علوم معارف اور روحانی کمالات حاصل کیے۔ بعد ازاں وہ مسجد میں امامت کے ساتھ اپنے گاؤں کے طلباء کو بھی پڑھاتے رہے۔ انہوں نے سال میں 3 ہفتے ترکیہ کے اطراف کا دعوتی و تبلیغی سفر کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ اگرچہ حنفی تھے لیکن انہیں چاروں فقہی مسالک پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ دین کی خدمت کے لیے انہوں نے عظیم مجاہدات و ریاضات برداشت کیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں 18 برس تک لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیتے رہے لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ 18 برس کی مسلسل محنت کے بعد کچھ لوگ نماز کی طرف راغب ہوئے۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب سیکولر حکومت نے تمام عربی کتب پر پابندی عائد کی تو انہوں نے دینی علوم کی اشاعت کے لیے اشاروں کی زبان سے تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور طلباء کو اشاروں سے پڑھاتے رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ وہ طلباء کو لے کر کھیتوں میں نکل جاتے اور انہیں پڑھانا شروع کر دیتے۔ جیسے ہی فوجیوں کو آتا دیکھتے تو طلباء کو لے کر کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے اور انہیں یہ تاثر دیتے کہ ہم درس و تدریس نہیں بلکہ کھیتی باڑی میں مشغول ہیں۔ شیخ آفندی رحمۃ اللہ علیہ نے جرمنی اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے دعوتی اور تعلیمی دورے کیے۔ پھر 1954 میں استنبول میں اسماعیلی آغا مسجد کے امام مقرر ہوئے۔ 1996 میں ریٹائر ہونے تک وہیں رہے اور استنبول میں درس و تبلیغ کرتے رہے۔ وہیں ان کی خانقاہ بھی ہے جہاں ترکی سمیت دنیا بھر سے لوگ آ کر ان سے روحانی فیض پاتے رہے۔ وہ ایک عظیم فکری و عملی منہج قائم کرنے میں کامیاب رہے، جس کی بنیاد دعوت دین، احیاء سنت اور ریاستی حکام سمیت معاشرے کے تمام طبقات کی حق کی طرف رہنمائی تھی۔ انہوں نے ایسا اسلوب اختیار کیا جس میں حق اور باطل میں واضح فرق قائم ہو جائے۔ استنبول میں 12 ستمبر 1980 کو پیش آنے والی دوسری بغاوت سے پہلے اور 80 کی دہائی کے اوائل میں ملک میں پیدا شدہ انتشار کے دوران دائیں اور بائیں بازوں کی جماعتوں کے درمیان شیخ آفندی مضبوطی کے ساتھ بآواز بلند کر رہے تھے
کہ ہمارا قومی و ملی فریضہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور ہمارا فرض لوگوں کو زندگی بخشنا ہے، انہیں مارنا نہیں۔ ترک عوام پر ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کی وجہ سے انہیں فوجی جرنیل اور ریپبلکن پارٹی ہراساں کرتے رہے، خاص طور پر 1960 کی بغاوت اور ملک میں ہنگامی حالت میں داخل ہونے کے بعد فوجی انتظامیہ نے انہیں جلاوطنی کی سزا دی اور انہیں ترکی کے وسط میں واقع اس کی شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آئی کہ کئی جانصار اس راہ میں ڈٹ گئے۔ اس وقت استنبول کے مفتی صلاح الدین کیان دفاع کرنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ 1982 میں محمود افندی پر مفتی شیخ حسن علی اونال کے قتل میں ملوث ہونے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ 2.5 سال کے بعد عدالت نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا۔ 1985 میں انہیں ریاستی سلامتی کی عدالت نے طلب کیا کیونکہ ان پر الزام تھا کہ ان کی تقریر و بیان ملکی سلامتی اور سیکولر شناخت کے لیے خطرہ ہے، لیکن عدالت نے اس معاملے میں بھی ان کی بے گناہی کا فیصلہ سنایا۔ 2007 میں استنبول کے کابوپا محلے میں شیخ محمود افندی کی نئی رہائش گاہ کے قریب ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، لیکن ان کے قتل کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور شیخ کو خراش بھی نہیں آئی۔ ان کے اثر و رسوخ کا دائرہ بہت زیادہ وسیع اور پیروکاروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب عربی حروف میں پڑھے لکھنے والے خال خالی نظر آتے تھے اور 40 سے 50 سال کا عرصہ ایسا بھی گزرا کہ قرآن پڑھنے والے کم ہی نظر آتے تھے، عربی میں اذان تک پر پابندی تھی۔ یہ کوئی معمولی عرصہ بھی نہیں تھا، لیکن شیخ کی کوششوں سے اس عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن کریم تیار ہوئے، ہزاروں طلباء و طلبات کو اسلامی نہج پر تربیت دی گئی۔ جدید ترکی اور معاشرہ کی اصلاح میں افندی کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ترکی زبان میں آپ کی زبردست تفسیر روح الفرقان عظیم علمی کارنامہ ہے۔ 2010 میں 350 اسکالرز اور ممتاز ماہرین تعلیم کی موجودگی میں شیخ محمود افندی کو انسانیت کی خدمت کے لیے بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایوارڈ پیش کرنے کی تقریب میں شرکت کے لیے ہزاروں اسکالر استنبول پہنچے۔ اکتوبر میں استنبول میں ان کے لیے ایک اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 24 اکتوبر 2010 کو انہیں امام محمد بن قاسم النویتوی ایوارڈ سے نوازا گیا، جو اسلامی دعوت کے میدان میں اپنا اثر چھوڑنے والی شخصیت کو دیا جانے والا ایوارڈ ہے۔ شیخ افندی کی جماعت تشدد پر یقین نہیں رکھتی۔ یہ جماعت اپنے خاص لباس کے ساتھ اپنی پہچان رکھتی ہے۔ اس کی خواتین سیاہ لباس پہنتی ہیں جسے شرشف کہا جاتا ہے اور جس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، جبکہ مردوں کا لباس مشہور عثمانی طرز کا ہے جس میں لمبی قمیض کے ساتھ شلوار، اوپر سے لمبا جبہ اور سر پر سفید عمامہ پہنا جاتا ہے۔ اس جماعت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ فقہ حنفی پر نہایت شدت سے کاربند ہیں، اس لیے یہ سوائے مچھلی کے کوئی سمندری جانور کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس طرح جتنی بھی سردی ہو یہ جرابوں پر مسح نہیں کرتے۔ عربی نہایت فصیح لہجے میں بولتے ہیں، جبکہ قرآن فہمی بھی اس جماعت کا خاصہ ہے۔ استنبول ان کا مرکز ہے، خاص کر علی عتیقہ کا علاقہ ان کا گڑھ ہے۔ یہاں جا کر آپ کو مدینہ منورہ کا گمان ہوتا ہے۔ اس جماعت کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اس لیے سیاسی قائدین شیخ کی خانقاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں، خاص کر صدر اردگان اور سابق وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو وغیرہ یہاں آتے رہتے ہیں۔ ترک ذرائع کا کہنا ہے کہ 2016 میں اردگان کے خلاف بغاوت کو ناکام بنانے میں بنیادی کردار اسی جماعت کا تھا۔ سب سے پہلے علی عتیق کے لوگ ہی سر پر کفن باندھ کر میدان میں اترے تھے۔ ترک جریدے الزمان کے مطابق شیخ افندی کی جماعت کے وابستگان کی تعداد فتح گولن کے مریدین سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کل آبادی کے کم از کم 3% ہیں اور ہیں بھی نہایت منظم۔ مجموعی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہے۔ ان میں خواتین کا الگ شعبہ ہے۔ دینی مدارس کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی تعلیمی اور دفاعی ادارے یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔